हर वक्त यही कहा जाता है, यही सुना जाता है कि जिस घर की औरत अच्छी हो वहाँ पर बरकतें होती हैं, खुशहाली होती है, घर पुरसुकून होता है और घर में बरकत होती है। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं। तो जैसा कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना रखा है कि हर ढलते सूरज के साथ एक नए दिन की उम्मीद भी होती है और फिर हर चढ़ते सूरज के साथ एक नए दिन का आगाज़ भी होता है। तो अल्लाह ताला की सारी महलूक, सारे जो अल्लाह ताला के बनाए हुई चीज़ें हैं, चरिंद परिंदे, इंसान, सब उसकी हम्दो सना करते हुए दिन का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी डेली की रूटीन। और आप सब जानते हैं कि हमारे डेली की रूटीन के साथ एक बहुत ही अहम घरेलू टॉपिक होता है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वही हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। और जो हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पर हमारी जो वर्क ड्यूटी है, वही हम सब के साथ शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं, सारी बहनें जानती हैं, सब अपने अपने घरों में रहती हैं, इसी माशरे में रहती हैं, इसी सोसाइटी में रहती हैं, तो इसलिए सबको पता है कि क्या क्या मामलात होते हैं। तो शुरू से लेकर हमने यही कहावतें सुन रखी हैं कि जिस और घर की औरत जो है वो अच्छी होगी, समझदार होगी, नेक होगी, इबादत गुजार होगी, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली होगी, तो उस घर में बरकतें होंगी, खुशहाली होगी और सुकून होगा। तो देखें, ये चीज़ें जो हैं ये ठीक हैं, ये गलत भी नहीं है, ये ठीक हैं। लेकिन हर चीज़ का, हर जगह का एक अपना अपना स्टैंडर्ड और अपना अपना मेयार होता है। तो हर चीज़ जो है वो एक जैसी नहीं होती। हर जो ईंट है वो हर एक दीवार पर जब बनाते हैं तो हर एक जगह पे फिट नहीं आती। हर ईंटें बराबर होती हैं, लेकिन जब दीवार बन रही होती है तो हर ईंट एक जगह पे फिट नहीं आती, कभी कभी उसे चेंज भी करना पड़ता है। तो हर कहावत जो है वो हर घर पे जो है वो असरअंदाज नहीं होती। तो इसलिए कुछ सब ने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ही बताया हुआ है, तजुर्बा ही बताया हुआ है, ताकि आने वाले लोगों को जहाँ पे मौका मुनासबत के हिसाब से ज़रूरत पड़े तो वो हमारी इस कहावत को, हमारी इस कहानी को देख के तो सबक हासिल कर सके। मेन मकसद होता है, मेन पॉइंट होता है कि सबक हासिल करना और अपने आप को खुद ही समझा लेना, अपने आप को खुद ही समझा लेना, दूसरों की बातों की या दूसरों की राय की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश इंसान यही करता है कि हर चीज़ को खुद से हैंडल करे। तो दोस्तों, जैसे कि देखा गया है, हमारे घरों का जो माहौल होता है उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ रोल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ इंसान होते हैं। जैसा कि एक कोई भी काम की जगह है, जैसे कि एक फैक्ट्री कर लें, कोई दफ्तर कर लें, कोई सरकारी इदारा कर लें, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिलकर उस इदारे को चलाते हैं। तो वो जो सारे लोग मिलकर चला रहे होते हैं वो एक टीम वर्क कर रहे होते हैं। बहुत ही बड़ा या कोई भी ऐसा जो ऑफिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो अकेले बंदे से नहीं चलता। कोई भी ऐसा काम है ना, तो उसमें जो बड़े स्टेज पे जो आता है वो अकेले बंदे से नहीं चलता। हर जो महकमा है वहाँ पर एक ऑनर होता है और एक जो है वो मैनेजर होता है, और बाकी सारे लोग जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। लेकिन नाम तो ऑनर को होता है कि ये फ़लाँ बंदे का डिपार्टमेंट है, फ़लाँ बंदे का प्लाज़ा है, ऑफिस है, कंपनी है, जो भी है नाम उसका चलता है। लेकिन उसके पीछे जो मैनेजमेंट कर रहा होता है ना, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, देख रहा होता है, वो एक मैनेजर होता है। ऑनर जो है वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो डेली रूटीन पे ऑफिस में नहीं बैठता 24 घंटों के लिए। तो उसके लिए उसने अपने लिए एक मैनेजर रखा होता है जो हर चीज़ को मैनेज करता है, देखता है, छोटे वर्कर्स को, बड़े बड़े जो सीनियर्स हैं उनको, कि कौन सा काम किसने करना है और कौन सा काम कैसे किया जाता है। तो छोटे वर्कर जो हैं जिनकी ड्यूटी जहाँ लगी होती है ना, उन्होंने वो काम लाजमी करना होता है, हर सूरत करना होता है। क्योंकि जो एक इंसान है ना, वो जो काम उसके ज़िम्मे लगाया जाता है ना, वो उसने करना ही होता है। क्योंकि अगर वो ना करेगा तो उसकी जगह कोई और भी आकर करेगा, तो करेगा इंसान, इंसान के करने से ही वो काम होगा। तो अगर ऑनर जो है वो अपने मैनेजर के साथ उसकी बनती नहीं है तो वो यही कहेगा कि आप चले जाओ, मैं किसी और को रख लूँगा। लेकिन उसे मैनेजर की ज़रूरत होती है, मैनेजर के बगैर वो उसका इदारा नहीं चल सकता। हर इदारे में एक ना एक मैनेजर है। तो इसलिए जैसा कि यही बात है हमारे घरों की भी, हमारे जो
جو گھروں کے آنر ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے مرد ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ایک مینجمنٹ ہوتی ہے نا، وہ عورت کے ذمہ ہوتی ہے۔ سارے گھر کا نظام عورت چلاتی ہے۔ تو آنر اور مینیجر کی جو آپس میں باؤنڈنگ ہے نا، وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ انہیں آپس میں مل کر کام کرنے کے لیے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن مینیجر بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی آنکھوں کے یا اس کی ناک کے نیچے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو لیکن اگر وہ وفادار ہوگا تو پھر آنر کو اس کی رسپیکٹ اور قدر بھی کرنی چاہیے۔ تو گھروں کا بھی یہی حال ہے۔ گھر تو مردوں کے ہوتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو جو چلا رہی ہوتی ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، اور عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں ریلیشن جو ہے وہ بہت ہی مضبوط اور خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ مرد تو ہر وقت گھر پہ نہیں ہوتے۔ گھر میں تو 24 گھنٹے عورتیں ہی اویلیبل ہوتی ہیں، سارا نظام وہی چلاتی ہیں۔ مرد کی غیر موجودگی کے سارے کام وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بھی گھر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی جیسا بھی کام ہوتا ہے وہ پھر اسے مینیج کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے اگر مرد حضرات آ کر یہ فرما دیں کہ آپ کا تو یہاں پر کوئی رول ہی نہیں ہے، تم ہوتی کون ہو یہ اس طرح کام کرنے والی ہے، اگر تم نے کر لیا ہے تو کوئی بڑا تیر نہیں مارا، تو پھر وہ مینیجر کو چاہے اسے آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بھی سیلری دیتے ہو نا، تو وہ لات مار کے چلا جاتا ہے کہ بھائی رکھو، اگر آپ کو کوئی اور مل سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی اور آفس مل سکتا ہے۔ لیکن جو بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ ان کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو، پھر وہ وہاں پر وہ ایسے پھنس چکی ہوتی ہیں کہ نہ وہ چھوڑ سکتی ہیں اور نہ وہ وہاں رہ سکتی ہیں، تو ان کا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو خوشحال گھر کی ایک جو یہ ہے نا سب سے بڑی اور مین وجہ جو ہے نا، جو گھر خوشحال ہوتا ہے، وہاں پہ دو لوگ آپس میں پیار محبت سلوک اور اتفاق سے میل جول کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ٹاکسیشن نہیں ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا سر پھوڑو، کام بھی لو اور اگلے والے کی بے قدری بھی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص ہے وہ، گھٹیا ترین انسان ہے وہ، جو کسی سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر اس کی قدر بھی نہ کرے۔ تو مرد، جو لوگ، سب کی بات نہیں کر رہی، جو لوگ ہر طرح کا کام بیویوں سے لیتے بھی ہیں اور پھر انہیں 2 منٹ کے اندر 1 منٹ کے اندر انہیں اٹھا کے گھر سے باہر بھی کرتے ہیں، تو انہی لوگوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھٹیا ترین لوگ ہیں، کمینہ انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کو ذلیل کرے، اور عزت دار اور شریف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسے عزت دیتا ہے۔ اگر بیوی بری بھی ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں گھر کا، تو اسے بھی ہینڈل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بہت سے طریقے رکھے ہیں، اور ہر چیز کو چلانے کے لیے صبر اور تحمل بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے بتا رکھے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے ان طریقوں کو سمجھنے کے لیے، انہیں پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم صرف ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی برائیوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اور اپنی اچھائیوں کو لکھ کے رکھنے کے لیے جتنا بھی ٹائم ہم چاہیں نکال سکتے ہیں، لیکن خدا کا کوئی بھی حکم جو ہے، اس کا کوئی بھی کام جو ہے، اسے پڑھنے کے لیے، شریعت کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، چاہے ہم جہاں بھی گرنا پڑے۔ تو خوشحال گھر میں صرف عورت کا کمال نہیں ہوتا، اس کے لیے گھر کے سارے افراد کا کمال ہونا ضروری ہے۔ اکثر ہم یہ ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے نصیحت کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سارا گھر اچھا ہو تو اس میں ایک انسان بھی برا ہو تو وہ پورے گھر کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک انسان اور اچھا ہوگا تو اس کی لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا ہوگا تو سارے اچھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے تو ایسا نہیں دیکھا، ہوتا ہوگا شاید، لیکن میں نے تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو اچھا ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے جو اچھا ہوگا، اور برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور اچھائی بہت دیر سے پھیلتی ہے، بہت دیر بعد وہ اپنا عکس دکھاتی ہے، اپنا سایہ دکھاتی ہے۔ تو ایسے کسی عورتوں کو ہر جگہ پہ ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیں۔ کسی کی اچھائی کو آپ کو تب نظر آئے گی جب آپ کسی کے اندر تک جھانکیں گے۔
اپنی نظروں سے، اپنی برائیوں کی نظروں سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو کہیں بھی اچھائی نظر نہیں آئے گی۔ تو خوشحال گھر کی سب سے مین وجہ جو ہوتی ہے وہ گھر کا آنر کا خوشحال ہونا، باصبر ہونا، عزت دار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی زبان میں مٹھاس ہونا، اس کی کردار میں رسپیکٹ ہونا اور اس کی آنکھوں میں حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی سوچ کا بہت بڑا ہونا، اس کے ظرف کا بہت اعلیٰ ہونا بہت ضروری ہے ایک گھر کو خوشحال بنانے کے لیے، کیونکہ عورت تو ہمیشہ اس کے انڈر ہی کام کر سکتی ہے اور یہ اس کا حق بھی ہے کہ وہ اس کے انڈر ہی کام کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اگر ڈال رہا ہے تو ذلیل کر رہا ہے کسی بھی انسان کو، کسی بھی رشتے کو، تو عورت فوراً اس کا ساتھ دے دے۔ نہیں، اچھائی میں ساتھ دینا بے حد ضروری ہے، فرض ہے، لیکن برائی میں ساتھ دینا کسی پہ بھی فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں میں سب کو یہی پیغام دوں گی، اپنے سمیت یہی کہوں گی کہ گھر میں صرف اور صرف عورت کا اچھا یا برا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، گھر کے سارے افراد کو اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو گھر کے جج صاحب ہوتے ہیں ان کے اندر شعور اور دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے، عزت، شرافت اور حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ایک اچھا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اچھا انسان سوائے ذلیل ہونے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما، اور وہ لوگ جو تمہیں پسند ہیں ان میں ہمیں بھی شامل فرما، اور ہمیں عزت اور پیار سلوک سے، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ تھا میرا آج کا میسیج۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر کے ضرور جائیے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ ڈیلی روٹین کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملیں گے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔